الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 73 74 75. کل کے سبق کے بالکل آخر میں آیت کا جو آخری ٹکڑا تھا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سارے جمع کیے جاؤ گے. اسی کو آگے چلایا جا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ الذی وہ ذات ہے. خلق السماوات، خلق پیدا کیا، جس نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، یعنی درستگی کے ساتھ. یعنی زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درستگی کے ساتھ، جیسے اس کا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کو ایسے بنایا جیسے اس کا حق ہے، یعنی جس طرح بنانا چاہیے تھا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنایا. وَيَوْمَ، اور جس دن، یقول وہ کہے گا، کن ہو جا، پس یکون وہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کے لیے بس کن کہنا کافی ہے، فیکون. لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو تکوینیات ہے، تکوینیات میں تو سارا معاملہ اللہ نے کن سے چلایا. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اسباب کے درجے میں کر رہے ہیں. یعنی انسان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اسباب کے درجے میں. مثلا انسان کی پیدائش ہے، کھانا پینا، رزق ہے، یہ سارا اگر اللہ بغیر کسی سبب کے بھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا بسا اوقات بغیر سبب کے بھی اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ سارے بغیر اسباب کے. کہیں سبب کو آدھا رکھا، آدھے کو چھوڑ دیا. اسی طرح کھانے پینے میں بھی اللہ نے بغیر اسباب کے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو اسباب کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں چلائی ہے. اصل مؤثر حقیقی، لیکن سبب بنیاد نہیں ہے، سبب صرف ذریعہ ہے، سبب ہے. اصل بنانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. قولہ، کہنا اس کا، الحق وہی حق ہی ہے، یعنی جو اس کا کہنا ہے وہی کیا ہے؟ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. وَلَهُ ملک، اور اسی کے لیے الملک بادشاہت ہے. یوم، اس دن، ينفخ پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں. جس دن سور میں پھونکا جائے گا یعنی قیامت والے دن. قیامت والے دن بھی بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ ينفخ یہ مجہول ہے، پھونکا جائے گا. اب پھونکنے والا کون ہے؟ یہاں ہے تو معلوم لیکن یہاں موجود نہیں ہے، اس کو ذکر نہیں کیا گیا. عالم الغیب، عالم جاننے والا ہے، الغیب غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، موجود کا. اور یہ شہادہ گواہی کے معنی میں، اور گواہ کو یہ شہادت یا شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ موجود،
حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے، اور بھی بہت سارے معنی اس کے آ سکتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ظاہر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جو موجود ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہی الحکیم، حکمت والا ہے. الخبیر، باخبر، خوب. یہ سارا نظام اسی نے چلایا. یہ دیکھو پیچھے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں نا کس کی؟ توحید کی. یہ جتنی بھی باتیں ہوئی سٹارٹ سے سورۃ الاعراف میں وہی توحید، رسالت اور آخرت کا تصور ہی بیان کیا گیا. اب سب سے بڑے موحد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جس کو جد کہتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کا واقعہ اور ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ اپنے ملک بابل بھی کہتے ہیں، کلدان بھی کہتے ہیں، دونوں آتا ہے. آج کل کے زمانے میں یہ عراق کے اندر ہے. گویا کہ عراق میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے توحید پرستی کی تعلیم کے لیے نبوت سے نوازا. سب سے پہلے وہ گئے ہیں جو سب سے بڑا بت پرست ہے، اور بت پرستوں کا جو سب سے بڑا ہے اور بندہ بھی اپنے گھر کا ہے، یعنی اس کے حقیقی والد ہے. تو وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب سب سے پہلا حکم دیا گیا تو یہی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. یہ سٹارٹ بندہ کدھر سے لیتا ہے دعوت کا؟ اپنے گھر سے. پھر گھر سے یوں باہر جنا الاول فالاول، اس کی ذمہ داریاں پھر آگے بڑھتی جاتی ہے. تو جب کہا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ ادھر اذکر لگ رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب قال کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ، ابی ہی ضمیر اپنے باپ کو، آزر، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے نام میں دو قول تو بہت یعنی مشہور ہے. آزر نام ہے یا تارح نام ہے. تارح اور تارح دونوں جو ہے نا طرح پڑھا جاتا ہے. تارح یا تارح دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب قرآن کا ہے لے ابی ہے آذر، تورات میں تارح ہے یا تارح ہے. اب یہ دونوں کو کیسے اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے؟ علماء نے اس میں مختلف تطبیقات کی ہے. ایک تطبیق تو یہ ہے کہ ایک بندے کے دو نام ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن یعقوب بھی کہتا ہے اور اسرائیل بھی کہتا ہے. دیکھو قرآن ہی کہتا ہے، اسرائیل بھی کہتا ہے، یا بنی اسرائیل یا بنی یعقوب. اسرائیل یہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا نام ہے، اور یعقوب بھی کہتا ہے. تو دو نام ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد الرسول اللہ، اور دوسری جگہ من بعد اسمہ احمد. اب جناب وہ احمد نام بھی ہے تو دو نام بھی ہو سکتے ہیں. ممکن ہے آذر بھی نام ہو، تارح بھی نام ہو. نمبر دو، دوسری تطبیق بعض جناب لوگوں نے یہ کی ہے کہ زبان کی تبدیلی سے نام میں تبدیلی آتی ہے. گویا کہ سریانی زبان میں اس کو تارح کہا جاتا ہے، عربی میں آ کے وہ لفظ کیا بن گیا ہے؟ آذر. کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نام ہے نا اپنا، اگر آپ تورات میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ابراہام ہے، یہ ابراہیم نہیں ہے، یا ابراہم ہے، یا ابراہم ہے یا ابراہام ہے، ابراہیم نہیں ہے. یہ ابراہیم عربی کا لفظ ہے. اور تو گویا کہ دو مختلف زبانیں کی سریانی میں ان کا نام جنا تارح تارح، اور عبرانی میں ان کا نام جنا آذر. تیسری تطبیق یہ ہے کہ ایک نام ہے دوسرا لقب ہے. جیسے ہمارے ہاں بندہ کوئی حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہے، آپ گاؤں میں جائیں نا تو کہے بھائی حاجی صاحب،
تو ہر بندہ اس کے گھر میں لے جائے گا، اور اگر حاجی صاحب کا نام آپ لے لیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ حاجی صاحب کا پتہ نہیں نام کیا ہے اصل میں، یا قاری صاحب، مفتی صاحب، یعنی جو بھی ہے، کرنل صاحب، جو بھی ہے، جو اس کا لقب ہے. تو یہ آذر نام بھی ہو سکتا ہے اور لقب. بعض لوگوں نے مطلب ہے دو الگ الگ کہ بھئی یہ چچا ہے اور طارح ان کے والد ہے. اس بات کو مطلب ہے قرآن کریم میں دیکھو نا، ابھی اب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، دوسرا اس کا مجازی معنی ہوتا ہے. حقیقی معنی تو باپ ہے، مجازی معنی میں چچا کو بھی اب کہا جا سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا طارح باپ ہے اور آذر ان کے چچا ہے، تو چچا کی طرف نسبت ہے یہ یہاں پر جو نا ابھی. لیکن قرآن کریم کے حقیقی معنی کو جو نا چھوڑ کر اس کا مجازی معنی لینے کے لیے آپ کے پاس ایک قوی اور مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کہ آپ کے پاس قوی اور مضبوط دلیل ہو. جبکہ ہمارے پاس ایسی کوئی سوائے تورات کے، اور تورات کے بارے میں سب جانتے ہیں اہل علم کہ بھئی وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہے، کہ ہاں اگر قرآن میں ہوتا کہیں، مطلب یہ ہے کسی اور جگہ طارح نام سے، تو چلو، یا قرآن سے اوپر نعوذ باللہ من ذالک کوئی کتاب ہوتی جس میں یہ ہوتا کہ طارح، تو پھر تو قرآن کریم کے اس جو نا اب کہا ہے اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر اس کا مجازی معنی مراد لیا جا سکتا تھا. لیکن حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. بہرحال اس پر بہت مجال واسع ہے، بات ہو سکتی ہے. اصل مقصود ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کا نام تھا یا نہیں تھا، قرآن کا مقصود بھی نہیں ہے. قرآن کا مقصود یہ اگلے جملے ہے جو وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. چونکہ ایک تاریخی بات تھی تو بسا اوقات اس پہ بحث ہوتی ہے، تو ایک میں نے جو اپنی رائے یا جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے بتا دیا. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے اتتخذ کیا تتخذ تا تم بناتے ہو اصنامن، یہ صنم کی جمع ہے، بتوں کو، آلہتن معبود، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ یہ بتوں کا معبود بنانا. انی اراکا، بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، کا آپ کو یعنی تمہیں، وقومک اور تیری قوم کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آذر قوم کا سردار بھی ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، مبین کھلی، ضلال گمراہی، فی ضلال موصوف ہے، مبین اس کی صفت ہے. گویا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کو بڑے سارے تم نے بت بنا کر اس کی عبادت کرتے ہو. وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اسی طرح، کس طرح؟ جیسے آذر اور اس کے قوم کے لیے ہم نے، یعنی انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنایا تھا، اور جو بندہ جس راستے کو اختیار کرتا ہے اس راستے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. جیسے سورہ فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو ہے نا دین کے راستے میں چلتا ہے اللہ ادھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جو برائی کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے، آج دیکھ لے جو بندہ برائی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے سے اچھا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جس دن برا سمجھے گا ظاہری بات ہے پھر تو چھوڑ دے گا، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. تو وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم دکھاتے ہیں کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوتا. اچھا یہ ملک اور ملکوت میں کیا فرق ہے؟ ملک اور ملکوت میں فرق، ملک کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو سکتی ہے. ملک کی نسبت یعنی جو بادشاہت ہے اس کی نسبت اللہ کے علاوہ، لیکن ملکوت وہ بادشاہت ہے جو خاص کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس کے سوا کوئی اور بندہ ملکوت جنا تو ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم دکھاتے ہیں ان کو بادشاہت آسمانوں کی
والارض اور زمین کی، ولیکون اور لی تاکہ، یکون وہ ہو جائے، یہ ہوا ہے یکونا کا اور اس کا عبرہ، تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں سے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے، یقین یعنی گویا کہ اس کو پکا مکمل جو ہے نا یقین تو پہلے بھی ہے لیکن وہ زیادہ یقین ہو جائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو درستگی کے ساتھ یا حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا پس وہ ہو جائے گا، قَوْلُهُ الْحَقُّ، کہنا اس کا سچا ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ، اور اسی دن بھی بادشاہت ہے اسی کے لیے، ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، ظاہر کا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی ہے خوب حکمت والا اور باخبر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ، کیا تم بناتے ہو، أَصْنَامًا، بتوں کو، آلہہ، معبود، انی اراک، بے شک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، وقومک، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، وکذالک نری ابراہیم، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ولیکون من الموقنین، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں سے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔